نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ اسراء سے آیت نمبر 32 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ زنا کی حرمت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، ارشاد گرامی ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ فحاشی عریانی ہے اور برا راستہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں ولد الزنا، زنا کی پیداوار عام ہو جائے گی تو اللہ پاک انہیں عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ کچھ مشاہدات کروائے گئے۔ ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا۔ اس میں آگ جل رہی، اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ اوپر ہوتا ہے تو لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں، جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ تندور زانی مرد اور زانی عورتوں کا یہ ٹھکانہ ہے، الیاذ باللہ والحفیظ۔ گرامی قدر سامعین، زنا ہر دور کے اندر، ہر قوم کے اندر یہ بری راہ اور برا راستہ مشہور اور معروف ہے۔ اس کی طرف شیطان ہی بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، عام عورتوں سے زنا کرنا اس سے کہیں 10 گنا زیادہ ایک پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا ہے۔ عام عورتیں 10 ہوں تو اس سے زیادہ گناہ اس پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ہے جس کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہے، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جہاں زنا کی قدرت زیادہ ہوتی ہے وہاں گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل جو حالات ہیں اس کے پیش نظر عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عن قریب قرب قیامت مرد اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ مرد اپنی بیویوں سے کیسے زنا کریں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہوگی، کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اس لیے طلاق ہو جائے گی، میاں بیوی کے ساتھ اب رابطہ نہیں ہونا چاہیے، طلاق مغلظہ ہے، 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کے بعد بھی شوہر نے بیوی کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس سے میل ملاپ ہو رہا ہے، تو یہ بھی زنا کی ایک صورت ہے۔ تو یہ
بیویوں سے زنا کرنے والی بات ہے۔ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ 2 مرتبہ طلاق ہو گئی، رجوع کی صورت تھی، اب تیسری مرتبہ طلاق ہو گئی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 229 میں ارشاد گرامی ہے، اب جب تیسری طلاق ہوئی وہ عورت مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ عورت دوبارہ کسی اور خامد سے نکاح کرے، پھر وہ خامد فوت ہو جائے یا اس کو اپنی وجہ سے طلاق دے دے، اب دوبارہ اس پہلے مرد کی طرف آ سکتی ہے، وگرنہ اس کی طرف آنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ گواہوں نے ہیر پھیر کر دیا، بندہ مکر گیا کہ میں نے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، اس طرح شش پانچ کے اندر اور لیت و لال کے اندر بات کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے بچے ہیں، اب یہ کہاں جائیں گے؟ ہم میاں بیوی آپس میں بہت پیار محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہمارا اکٹھے رہنا ضروری ہے۔ تو اس اکٹھے رہنے کو پہلے نہیں محسوس کیا گیا اور 3 طلاقیں دے دی گئیں، اب اکٹھے رہنا ضروری ٹھہر گیا۔ اب مرد اور عورت کا اکٹھے رہنا صریح حرام ہے، ناجائز ہے۔ مرد و عورت کا ہم بستری کرنا بھی حرام ہے، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی زنا ہے۔ ایسی صلح کی کوشش کرنے والے بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں، 1 طلاق ہوئی ہے، غصے کے اندر طلاق ہوئی، لہٰذا وہ طلاق مغلظہ نہیں ہوئی، طلاق ہوتی ہی غصے کے اندر ہے۔ گرامی قدر سامعین، ایسے مرد و عورت اجنبی ہیں، عورت اجنبیہ ہے، مرد اجنبی ہے، اب وہ ایک دوسرے سے پردہ کریں گے، ایک دوسرے کے قریب ہرگز نہیں آئیں گے۔ ادھر تو ایک بچاؤ کر لو گے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی محبت کا دم بھرتے ہوگے، جب قیامت کا دن آئے گا پھر کیا کرو گے؟ وہی عورت اور وہی مرد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ان کی جو اولاد اب بعد میں ہوئی وہ بھی دشمن ہوگی، اور بار بار ماں باپ کو رسوا کر رہی ہوگی کہ مجھے تم نے کس طرح لیا تھا، زنا کے ساتھ مجھے پالا تھا اور مجھے پروان چڑھایا تھا، الیاذ باللہ والعافیہ، اللہ کی پناہ۔ تو ایسے حالات سے بچیں، ایسے معاملات سے بچیں اور ان لوگوں سے بچیں۔ شریعت اسلامی کا قانون اس ملک کے اندر رائج ہوتا تو پھر ایک قاضی مفتی جو فتویٰ دیتا اس کے اوپر عمل ہوتا، لیکن اب ہم لوگ ان لوگوں سے بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، ان کے پاس آنا جانا، کھانا پینا بیٹھنا، ان کو عزت و احترام سے بلانا سب ختم، جب تک کہ وہ اپنے اس قول سے، اس فعل سے جب تک توبہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں بھی بڑا سخت ہے اور عوام کے اندر بھی بہت سخت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو فحاشی اور یانی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے رہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تم بھی ایسے رہ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو فاحشت کو، فحاشی اور یانی کو پسند کرتے ہیں، ان قریب اللہ کا دردناک عذاب ان کو پکڑے گا۔ تو اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیں اور ان حدوں کو پامال نہ کریں۔ ہدایت شریف کے اندر بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ، جب مرد تیسری طلاق دے دے، 3 طلاقیں دیں، یا منکوحہ باندی کو 2 طلاقیں دیں، تو یہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح صحیح کرے اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ دخول بھی کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے یا وہ مرد مر جائے، پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے رہیں۔ شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم ہے، اور جو شادی شدہ نہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، وہ 100 کوڑے کے حقدار قرار پاتے ہیں۔
اپنے حلال چیزوں کو چھوڑ کر، حلال کاموں کو چھوڑ کر حرام کے مرتکب ہونے والے اس سے ڈریں، بچیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو حلال اور طیب کھانے بھی پڑے ہوئے ہیں، حلال اور طیب خوبصورت وہ خوشبودار کھانے بھی پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے مردار بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ان حلال اور طیب کھانوں کو چھوڑ کر، پاکیزہ صاف ستھرے خوشبودار کھانوں کو چھوڑ کر ان مردار اور گڑے سڑے ہوئے کھانوں کی طرف لپک رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ان غلط کاموں کے اندر شریک ہو کر اور گناہ کی لذت کے اندر مبتلا ہو کر ان گلے سڑے ہوئے کھانوں کو کھانے کے مترادف ہیں۔ اللہ کی پناہ، لہٰذا ہم اپنا قبلہ درست کریں اور امت کو بچائیں اس معاملات سے کہ کس طرف چل پڑے ہو، اللہ کے عذاب کو کیوں بار بار دعوت دے رہے ہو، ہم اپنے معاملات کے اندر سیدھے نہیں ہو رہے اور کفار ہمارے اوپر بار بار حملے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اس گناہ کا عذاب ہے جو ہم ان کو جواب دینے کے بجائے اپنے معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔